السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم بیچ نمبر 3 کی جو ہے پریکٹس سیشن ہے، لیکچر نمبر 1 to 6 تک کا۔ تو آپ سب سسٹرز ریڈی ہیں؟ انشاءاللہ پریکٹس کرتے ہیں ہم۔ جی ہمارے ساتھ پہلے کون سی سسٹر ہے جو پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہیں؟ ہما آپ کا مائک انمیوٹ ہے، آپ کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی ہما، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس آیت میں ابھی میں آپ کو جو پوچھتی جا رہی ہوں آپ اس کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ جو الحنسی ہے یہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ یہ معرفہ ہے جی، الف لام ہے اس کے ساتھ۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ اور العظیمی یہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ یہ بھی معرفہ ہے۔ اور اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ اس کی اعرابی حالت ہے یہ مجرور ہے۔ مجرور ہے، ویری گڈ ماشاء اللہ۔ اچھا، یقولون، یہ آپ کو کیا لگتا ہے اس میں اونا کی ساؤنڈ ہے تو فعل یہ ہے، اسم ہوگا یا فعل؟ ویری گڈ۔ اور کیسے یہ پہچانوں فعل۔ آپ کو؟ اس سے پہلے یا آ رہا ہے، یا تا ہے تو پھر وہ فعل ہوتا ہے۔ ویری گڈ، ویری گڈ ماشاء اللہ۔ اچھا، ترابن و عظامن ان کی اعرابی حالت کیا ہے؟ یہ تنوین ہے نا تو یہ نکرہ بنیں گے۔ نکرہ ہے، اور ان کی اعرابی حالت کیا ہے؟ رفع، نصب، جر، ان میں سے کیا ہے؟ نصب، نصب، زبر ہے، ٹھیک ہے، زبر کیونکہ ہے ان کے اوپر نصب۔ آپ کو کلیئر زبر نظر آ رہی ہے تو اس کا مطلب کہ جی یہ نصب میں ہے، اور یہ جی دونوں نکرہ ہیں کیونکہ تنوین لگی ہوئی ہے۔ ویری گڈ۔ جی، اچھا، لمبعوثون یہ اسم ہے یا فعل؟ یہ اسم۔ یہ اسم ہے، اور یہ اس کی کیسے پہچانوں گی آپ کو یہ اسم ہے؟ اس کے یہ اسم ہے کیونکہ اس سے پہلے الف لام نہیں ہے۔ نہیں، الف لام تو آ سکتا ہے، بالکل آ سکتا ہے، مبعوثون، شروع میں یا انتا نہیں ہے، یا ٹھیک ہے۔ انتا نہیں ہے۔ جی جی ہاں، جی، پھر اب دیکھیں یقولون، اس میں بھی اونا کی ساؤنڈ آ رہی ہے، مبعوثون اس میں بھی اس میں بھی آ اونا رہی کی ہے۔ ساؤنڈ ہے۔ فرق دونوں میں کیا ہے کہ یہاں پہ یا آ چکا ہے اور یہاں پہ یا پھر تا نہیں ہے، تو یہاں سے پھر آپ نے اچھا، پک کرنا ہے کہ یہ جو ہوگا اسم ہوگا، یہ فعل نہیں ہوگا۔ البتہ آ سکتا ہے، بالکل آ سکتا ہے، جیسے الاولون، لیکن یہاں پہ ال لگا ہوا ہے، یہ لفظ تھا جی جی، اولون۔ اگر یہ اولون ہو اور ال ساتھ نہ لگا ہو تو پھر یہ اس کی وسعت کیا ہوگی، معرفہ یا نکرہ؟ اگر ال نہ لگا ہو جی، تو پھر یہ معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا؟ ابھی اس پہلے وقت، اچھا والا ابھی بتا نکرہ، دیں ہاں، ابھی جو اس کی نکرہ سچویشن ہے ابھی ہے یہ ال، معرفہ ہے، اب معرفہ ہے، اور ال ہٹ جائے گا تو نکرہ بن جائے گا، نکرہ بن جائے گا۔ ٹھیک جی ہے۔ دیٹس گڈ ماشاء اللہ۔ بس اونا کی ساؤنڈ میں نا آپ کو کیونکہ حرکات سے نہیں پتا چلے گا، کیونکہ نہ تو اس کے اوپر تنوین آئے گی جس سے آپ کو پتا چلے یہ نکرہ ہے، تو نہ اس کے اوپر سنگل حرکت تو اس میں آخر میں آتی نہیں ہے، تو وہاں پہ آپ نے شروع میں ال کو دیکھنا ہوگا۔ شروع میں ال لگا ہوگا تو اس کا مطلب کہ یہ معرفہ ہے، اور شروع میں ال نہیں لگا ہوگا تو اس کا مطلب کہ یہ نکرہ ہے۔ دیٹس گڈ ماشاء اللہ، آپ نے بہت اچھا کیا، بہترین۔ نیکسٹ ہمارے ساتھ کون سی سسٹر ہیں جو پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہیں؟ میم السلام علیکم، رحیم النساء۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ الاولون یہ جو ہے اس کی اعرابی حالت کیا ہے، رفع، نصب یا جر؟ میم رفع ہے، رفع ہے، ویری گڈ۔ واحد ہے، مثنیٰ یا جمع؟ جمع مذکر۔ جمع مذکر۔ اگلا سوال میرا یہی تھا، مذکر ہے یا مؤنث، اور آپ نے ساتھ ہی بتا دیا، دیٹس گڈ ماشاء اللہ۔ اچھا، اب دیکھیں یہ ہے الاولون اور یہ ہے الاولین، کیا فرق ہے دونوں میں؟ میم یہ رفعی حالت میں، یہ نصبی اور جری حالت میں۔ ہاں، یہ جو الاولین ہے یہ نصب بھی ہو سکتا ہے، جر بھی ہو سکتا ہے۔ اب ان میں سے یہ نصب ہے، یہ جر، انشاءاللہ یہ آپ آگے جا کے سیکھیں گی کہ کب یہ نصب بنے گا اور کب یہ جر، اور اس وقت کیا ہے یہ ابھی نہیں آپ ڈیسائیڈ کر سکتی کیونکہ ابھی آپ نے سیکھا نہیں ہے، تو انشاءاللہ آگے آپ کو بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ یہ نصب ہے یا جر۔ اچھا، اور یہ کیا ہے، جمع کی کون سی قسم ہے؟ جمع کی دو ہے نا، جمع سالم یا جمع مکسر، تو یہ جمع کیا ہے؟ سالم، جمع جمع سالم سالم، ویری گڈ۔ مذکر۔ جمع سالم میں کون سی دو آوازیں ہیں جو آتی ہیں اونا ہے مذکر میں؟ اور اینا ہے۔ ویری گڈ۔ یہ اونا کی ساؤنڈ میں بھی دیکھیں وہی لفظ ہے، اور الاولون یہ جمع سالم اور الاولین یہ بھی جمع سالم ہے، صرف فرق جو ہے ان دونوں میں، دونوں ہی مذکر ہیں،
جی دونوں ہی معرفہ ہیں، فرق صرف اعراب کا ہو رہا ہے. الاولون جو رفع حالت میں ہے اور الاولین جو ہے یہ نصب یا جر کی ساؤنڈ ہے. جی اچھا، الآخرین معرفہ یا نکرہ؟ معرفہ ہے یہ میم، والا الف لام کی وجہ سے. ویری گڈ. اور رفع نصب جر؟ نسبی جری حالت. نسبی یا جری. اور مذکر یا مؤنث؟ مذکر ہے میم. مذکر ہے. اچھا آگے آ جاتے ہیں. مجموعون یہ کیا ہے، اسم یا فعل؟ اسم ہے میم. اسم ہے. اور آپ کو کیسے پتا چلا اسم ہے فعل نہیں ہے؟ میم لام کی وجہ سے. نہیں، لام ضروری نہیں ہے، لام کبھی آ سکتا ہے کبھی نہیں بھی آ سکتا. میم یا اور تا کی علامت بھی نہیں ہے اس میں. یا انتا یہی مین نشانی ہے کہ شروع میں یا انتا نہیں ہے، جس کی وجہ جی سے یہ پتا چلا کہ یہ اسم ہے فعل نہیں ہے. جی ویری گڈ. اچھا، یومن معلوم ان کی اعرابی حالت کیا ہے؟ میم جری رفع حالت ہے نصب یوم. جر جی جری دونوں حالت بھی. ہے. ویری گڈ. اور معرفہ یا نکرہ؟ نکیرہ ہے، تنوین ہے دونوں پر بھی. ویری گڈ. اور مذکر یا مؤنث؟ مذکر ہے دونوں بھی. ویری گڈ، ماشاء اللہ، ویری گڈ، زبردست. نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کے لیے ہمارے ساتھ کون سی سسٹر ہے؟ السلام علیکم مس. وعلیکم السلام. کافی سسٹرز آ رہی ہیں. ابھی کون سی ہیں جنہوں نے بول اسلام کیا ہے؟ عمیرہ میں، رول نمبر عمیرہ. 5. اوکے، ابھی عمیرہ آپ کریں، اس کے بعد سائمہ جو رول نمبر 11 ہے آپ، اور اس کے بعد قرۃ العین آپ انشاءاللہ. ٹھیک، تو آپ مجھے یہ بتائیں یہ جو تلکا ہے یہ کون سا اسم ہے؟ اسم کی ہم نے کچھ چیزیں پڑھی ہیں، اس میں سے یہ کون سا اسم ہے؟ یہ پروناؤن والا. نہیں، تھوڑا سا اور سوچیں. اس میں اب وہ میں لفظ بولوں گی تو وہ آ ہی جائے گا. کسی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. اشارہ اور اشارہ ہاں اشارہ جی، بعید ہے. اشارہ بعید ہے. ویری گڈ، ماشاء اللہ. اور یہ مذکر کے لیے ہے یا مؤنث کے لیے؟ تل کا مؤنث کے لیے. مؤنث کے لیے. اور یہ واحد ہے، مثنیٰ یا جمع؟ تل کا واحد. واحد مؤنث. ویری گڈ، ماشاء اللہ، ویری گڈ ہو گیا. اچھا، ابھی اس کے اندر یہ جو ہو کی ضمیر ہے وَرَسُولَهُ، یہ ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر منفصل یا تامروت. دو ضمیر ہم نے پڑھی ہے نا، ضمیر منفصل یا ضمیر متصل، تو یہ کون سی ہاں یہ ضمیر ہے؟ اٹیچڈ والی ہے. اٹیچڈ والی ہے، بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ اردو میں اگر کچھ سمجھ نہ آئے کہ متصل یا منفصل عربی میں جو، تو آپ بے شک انگلش میں بتا دیں گے یہ اٹیچڈ ہے، مطلب جڑی ہوئی ضمیر ہے. تو اچھا، ابھی میں تلکا کے بارے میں ایک اور کوشچن پوچھوں گی کہ یہ تلکا جو ہوتے ہیں یہ جو اسم اشارہ ہوتے ہیں یہ معرفہ ہوتے ہیں یا نکرہ؟ تل کا معرفہ، یہ نکرہ نہیں، معرفہ ہوتے. معرفہ ہمیشہ معرفہ ہوتے ہیں. ویری معرفہ گڈ، ہوتے. ٹھیک ہے، ہمیشہ معرفہ. اور یہاں پہ جو ہو کی ضمیر ہے یہاں پہ بھی یہ ہے رسولہ اور یدخلہ، دونوں طرف ہو کی ضمیر جڑی ہوئی ہے. یہ ضمائر جو چاہے وہ منفصل ہو چاہے متصل، یعنی چاہے وہ اٹیچ ہو یا ڈیٹیچ، ان کی وسعت کیا ہوتی ہے، معرفہ یا نکرہ؟ یہ بھی معرفہ. معرفہ ہوتے ہیں، ہمیشہ معرفہ ہوتے ہیں. ٹھیک معرفہ ہے، ہوتا. تو اسم اشارہ یا اسم ضمیر. اب ضمیر کی دو صورتیں ہیں آگے سے، ضمیر اٹیچ یا ڈیٹیچ، یعنی اٹیچ ناؤن اور ڈیٹیچ. تو چاہے وہ ضمیر اسم اشارہ ہو چاہے اسم ضمیر ہو، وہ ہمیشہ معرفہ ہوتے ہیں، کبھی بھی نکرہ نہیں ہوں گے. دیٹس گڈ، ماشاء اللہ. اچھا، یہ جو ہا کی ضمیر ہے، پہلے تو ہو کی ضمیر تھی نا، یہ بتائیں کہ ہو کی ضمیر جو ہے وہ جینڈر وائز کیا ہے، مذکر یا مؤنث؟ مؤنث، مذکر ہے. مذکر مذکر ہے. اور یہ جو ہا کی ضمیر ہے یہ کس کے لیے ہے؟ ہاں 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 بھول گئی. ہو کی ضمیر مذکر کے لیے ہے، تو یہ پھر کس کے لیے ہوگی؟ مؤنث مؤنث کے لیے. مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے، ہو کی ضمیر مذکر کے لیے ہوتی ہے اور ہا کی ضمیر جو ہے یہ مؤنث کے لیے ہوتی ہے، یہ اٹیچ ضمیر ہوتی ہے. اچھا، جو اٹیچڈ. اٹیچ ضمیر ہے، اب جو ہو ہے اور ابھی ہا آپ نے دیکھا، یہ دو ضمیر آئی ہیں متصل کی. ضمیر متصل کی ہم نے وسعت تو دیکھ لی کہ معرفہ ہے یا نکرہ. اب مجھے یہ بتائیں کہ ان کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے، یہ رفع ہوتے ہیں یا نصب و جر؟
ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. رفع رفع. اٹیچ ضمیر. اٹیچ ضمیر نصب یا جر ہوتا ہے. ہاں اٹیچ ہی ہوں گے نا جو جڑ کر آئیں گے وہ ہاں ہمیشہ وہ کبھی بھی رفع نہیں ہوں گے, وہ یا تو نصب ہوں گے یا پھر جر ہوں گے. جر ہوں گے. ٹھیک ہے, اس وقت ہم ان کو ابھی چونکہ پتہ نہیں ہے آپ لوگوں کو ابھی یہ نہیں پتا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ نصب ہے یا جر, تو آپ کے دونوں ہے, یعنی یا تو یہ اس وقت نصب ہے یا پھر جر ہے, لیکن یہ رفع بن کے کبھی نہیں آتے, مرفوع نہیں ہوتے. مرفوع کون سی ضمیر ہوتی ہے پھر؟ ڈیٹیچڈ والے, ڈیٹیچ, منفصل. جو کہ سیپریٹ آتی ہے, جو منفصل ہوتی ہے. فاصلہ جو ہے نا منفصل, یہ اسی کے سیم روٹ لیٹرز آ جاتے ہیں, یعنی فاصلے پہ ہوتی ہے, جو الگ ہوتی ہے, ہٹ کے الگ الگ کے آتی ہے, تو وہ ہوتے ہیں ہمیشہ مرفوع. دیٹس گڈ, ماشاء اللہ. نیکسٹ ہمارے ساتھ جی سسٹر سائمہ, آپ آ جائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ مجھے یہ بتائیں کہ الانہار معرفہ یا نکرہ؟ یہ معرفہ ہے ال کی وجہ سے. ویری گڈ. اور اس کی وسعت اعراب کیا ہے, رفع نصب جر؟ یہ رفع ہے کیونکہ را پہ رفع. پیش ہے. ویری گڈ. اچھا یہ پیش ایک کیوں ہے, دو کیوں نہیں ہے, تنوین کیونکہ کیوں نہیں یہ ہے اس کے اوپر؟ تو ہم نے ال لگا کے معرفہ کیا تھا نکرہ سے, تو ویری گڈ. دو بھی پیش کیونکہ ہے ال تو کی وجہ سے کبھی بھی تنوین نہیں پھر آتی, ال لگ گیا تو پھر تنوین ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا, دیٹس گڈ, ماشاء اللہ. اچھا یہ جو اوپر آ جاتے ہیں جناتین پہ, یہ کیا وہ واحد ہے, مثنیٰ یا جمع؟ یہ جمع ہے. جمع ہے, ویری گڈ. اور یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ یہ مذکر ہے کیونکہ اس سے پہلے وہ ہو لگا ہوا ہے. نہیں, آپ اس کو پیچھے کو نہ دیکھیں, پیچھے کیا لگا ہوا ہے, آپ صرف جناتین کو دیکھیں. ٹھیک ہے, یہ مذکر ہے کیونکہ اس میں علامت مضارع وہ نہیں ہے نا, گولتا نہیں ہے. اچھا اچھا, چلے میں آپ سے اور آپ کو لے کے چلتی ہوں, پھر آپ کو کنفرم ہوگا کہ یہ مذکر ہے یا کچھ اور. مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ نے بتایا تھا, پتہ نہیں میں نے پوچھا کہ نہیں, واحد ہے, مثنیٰ یا جمع, تو آپ نے کیا کہا تھا اس کا جناتین کا؟ جناتین یہ واحد ہے, مثنیٰ میں یا نے جمع؟ یہ جمع ہے. جمع ہے. اچھا مجھے بتائیں پھر جمع ہے اور مذکر میں جمع کی آواز پھر آتین آتی ہے کیا, الف اور بڑی تا؟ یہ وہ ہے جمع, جو میرے ذہن میں اس کا نام نہیں آ رہا, جمع مکسر. نہیں, جمع مکسر نہیں ہے, یہ جمع سالم ہے. ٹھیک ہے, جمع سالم جو مونس ہوتی ہے نا, جمع سالم مونس, اس میں الف اور بڑی تا آتی ہے, الف اور بڑی تا, تو پھر وہ مؤنث ہوتا ہے, مؤنث جمع سالم. اگر یہ مذکر ہوتا اور جمع سالم ہوتا تو پھر اونا یا پھر اینا کی ساؤنڈ آنی چاہیے تھی, اونا یا پھر اینا. اور اگر یہ جمع مکسر ہوتا تو جمع مکسر میں آتین, یعنی الف اور بڑی تا اس طرح نہیں آتا. ٹھیک, تو یہ جنتن تھا, اس کا جو واحد ہے اس پہ تا مربوطہ تھا, اس پہ گولتا تھی. جنتن گولتا واحد کے اوپر تھی, جب وہ واحد جمع میں تبدیل ہوا تو وہ جو گولتا تھی وہ پھر بڑی تا, یعنی کھلی تا, تا مفتوحہ اسے کہتے ہیں, کھلی ہوئی تا. مربوطہ مطلب جڑی ہوئی تا, بند تا اسے کہہ لیں, اور مفتوحہ مطلب کھلی تا, بڑی تا جو ہوتی ہے, تو وہ پھر اس میں کنورٹ ہو جاتا ہے جب اس کو جمع بناتے ہیں تو. ٹھیک, اب یہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ یہ نکرہ ہے. یہ نکرہ ہے. اور آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ نکرہ ہے؟ کیونکہ اس میں یہ وہ جو کیٹیگریز ہیں ساری, جیسے اس میں اشارہ میں بھی نہیں آتا اور اس میں بھی نہیں آتا سات کوئی, معرفہ کی جو 7 کیٹیگریز ہے اس میں سے نہیں ہے. اس میں سے نہیں ہے. جی ماشاء اللہ, اچھا بتایا آپ نے یہ. اور اس کے علاوہ اس کے اندر ایک ایسی نشانی ہے, اگر کسی کو وہ 7 معرفہ کی 7 کیٹیگریز بالفرض کسی کو اگر نہ پتا ہو تو اس کے علاوہ یہاں پہ ایک نشانی ہے اسی لفظ کے اندر. وہ کیا نشانی ہے جناتین میں؟ ایسی کیا چیز ہے جس سے اچھا, فوراً دو کر زیر ہے سکتی اس ہے؟ پہ, دو زیر سے بھی ہاں, ہم پتہ لگا سکتے ہیں. تنوین. ٹھیک ہے, چاہے وہ سے تنوین جی زیر کی ہو, چاہے زبر کی ہو, چاہے پیش کی ہو, تنوین ہوگی تو اس کا مطلب کہ وہ پھر نکرہ ہے. دیٹس گڈ, ماشاء اللہ. اچھا, اب ہم چلتے ہیں دوبارہ. الانہار یہ واحد ہے, مثنیٰ یا جمع؟ یہ بھی جمع ہے. جمع ہے, ویری گڈ. اور جمع کی 2 قسمیں ہیں, جمع سالم یا جمع مکسر. یہ کون سی قسم ہے؟ یہ جمع مکسر ہے.
वेरी गुड माशाल्लाह। और आपने कैसे पहचाना कि ये जमा मुकस्सर है, जमा सालिम नहीं है? इसमें वो ऊना ईना की साउंड नहीं है। परफेक्ट, मुझे यही आंसर चाहिए था, बिल्कुल मैं यही सुनना चाह रही थी कि अगर ये जमा सालिम होता तो यहाँ पे ऊना या ईना की साउंड आनी चाहिए थी। जब आपको ऊना और ईना की साउंड नहीं मिली तो इसका मतलब ये हुआ, या फिर आतिन, ठीक है, आतुन या आतिन, जी क्योंकि जी मोनस के लिए ऊना ईना की साउंड नहीं होती, मोनस के लिए आतुन या फिर आतिन होता है, यानी इस ता के ऊपर अगर रफा होता तो ये आतुन होता, जन्नातुन जी या फिर जन्नातिन होता। तो ये 3 साउंड, ऊना ईना और फिर आतुन या आतिन। तो ये साउंड अगर जब ना हो तो इसका मतलब कि फिर वो जमा मुकस्सर है। जमा सालिम की ये यही साउंड्स हैं, ऊना ईना आतुन आतिन। जी। वेरी गुड माशाल्लाह। अभी आप मुझे बताएं, खालिदीना ये वाहिद है, मुसन्ना या जमा? ये भी जमा है। जमा है। और जमा सालिम है या जमा मुकस्सर? ये जमा सालिम है। जमा क्योंकि सालिम ईना है, की वेरी साउंड है। परफेक्ट, क्योंकि इसमें ईना की साउंड है। मुज़क्कर है या मुअन्नस? ये मुज़क्कर है। मुज़क्कर है, वेरी गुड माशाअल्लाह, वेरी गुड। अच्छा जी, फीहा ये कौन सी ज़मीर है साथ में? ये मुत्तसिल मुत्तसिल, मुज़क्कर या मुअन्नस? मुअन्नस। मुअन्नस, माशाअल्लाह। ज़ालिका और तिलका, क्या फर्क है दोनों में? ज़ालिका मुज़क्कर के लिए यूज करते हैं इसम इशारा, और तिलका जो है वो मुअन्नस के लिए यूज करते हैं इसम इशारा। परफेक्ट, वेरी गुड माशाल्लाह। और ये करीब के लिए होते हैं दोनों इशारे या बईद के लिए? ये बईद के लिए। बईद के लिए। और ये दोनों वाहिद है, मुसन्ना या जमा? वाहिद। वाहिद, वेरी गुड माशाल्लाह। सिर्फ बाकी सब चीजें सेम है, दोनों जो है वो मारिफा भी हैं, दोनों जो है दूर के इशारे हैं, दोनों वाहिद है। और ये वाहिद तो मैंने बोल ही दिया था। बस ये फर्क क्या है कि एक मोनस का है और एक जमा का है, और मोनस का है और एक मुजक्कर का है। अच्छा, और दोनों हमेशा ये इसम इशारा सारे, चाहे वो करीब के हों, चाहे बाईद के हों, मुजक्कर हों या मोनस के हों, सब मारिफा होते हैं हमेशा। अच्छा, अल फौजु अल अजीम मारिफा या नकरा? ये मारिफा है। दोनों ही और कैसे मारिफा पता है। चला? अल से भी, और मतलब तन्वीन नहीं है दोनों के एंड पे, वेरी गुड, पेश है पर। वेरी गुड, वेरी गुड माशाल्लाह। और दोनों की इराबी हालत क्या है? मरफू हैं दोनों। दोनों मरफू हैं, वेरी गुड माशाल्लाह। बहुत अच्छा किया, बेहतरीन। अभी तक जितनी सिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया माशाल्लाह सब ने बहुत ही अच्छा किया, वेल डन। आगे चलते हैं इंशाल्लाह। अब हमारे साथ कौन सी सिस्टर हैं? ये थोड़ी ज्यादा आयत है, इसमें मैं 3 सिस्टर्स को लेती हूँ। पहले मैं जो सिस्टर हैं उनको असुफहा तक, यहाँ तक लेके चलती हूँ, और फिर दूसरी जो सिस्टर होंगी मुस्तहजीऊना तक, और जो तीसरी साइड पे आएंगी वो फिर एंड वाला हिस्सा करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी हमारे साथ और कौन सी सिस्टर है, किसने आना था जी? नेक्स्ट कौन सी सिस्टर ने पार्टिसिपेट करना था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी कमल। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे ये जो इन ना हुम और ये हुम, इस मीम के ऊपर फिलहाल यही समझे कि इसके ऊपर जज्म है, ठीक है? इसकी उसके ऊपर जो पेश है मैं उसकी वजह बाद में बताऊंगी। इन दोनों हुम में फर्क क्या है? मैम एक अटैच है, एक डी अटैच है। वेरी गुड। और अटैच कौन सी है और डिटैच कौन सी है? मैम जो पहली वाली है इन्ना हुम, ये अटैच मैम। वेरी गुड। और दूसरी वाली डिटैच हो गई, वेरी गुड माशाल्लाह। और दोनों जमाइर जो हैं ये मार्फा होते हैं या नकिरा, चाहे वो अटैच हो या डिटैच? मैम मार्फा होते हैं। मार्फा होते हैं। ये दोनों जो हैं ये वाहिद के लिए हैं, मुसन्ना या जमा? मैम जमा के लिए। मुजक्कर या मोनस? मैम मुजक्कर। मुजक्कर। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है, ये पहला वाला जो हुम है जो अटैच्ड है, इसकी इराबी हालत क्या है? मैम नस्बी और जरी। नस्बी और जरी। और जो डिटैच है, जो किसी से जुड़ के नहीं आया, दूसरा जो हुम है वो मैम ये रफा है। रफा, बिल्कुल। ये जो डिटैच होते हैं, जो मुनफसिल होते हैं जमाइर, ये हमेशा रफा होंगे, हमेशा मरफू होंगे। और जो जुड़कर आते हैं जमाइर, वो जो मुतसिल होते हैं वो या तो नसब होंगे या फिर जर। और बहुत जल्द आपको उनकी वजूहात पता चल जाएंगी। एक
نہیں انشاءاللہ بہت جلد جب آگے اس طرح کی پریکٹس والے سیشنز ہوں گے تو ایک نہیں تو اس سے اگلی میں آپ مجھے خود بتا رہی ہوں گی کہ اس وقت آپ اس وقت یہ نہیں کہیں گی کہ یہ نصب ہے جر، آپ یہ نہیں کہیں گی کہ دونوں ہے، مطلب اس وقت آپ ایک کوئی نام دیں گی، آپ کہیں گی کہ یہ جر ہے یا پھر کہیں گی یہ نصب ہے، مطلب اس ٹائم تک آپ انشاءاللہ اس قابل ہوں گی کہ آپ کہیں گی کہ اس وقت یہ صرف نصب ہی ہے، جر نہیں ہے، اور جب یہ جر ہوگی تو کہیں گی یہ صرف جر ہے، اس ٹائم یہ نصب نہیں ہے انشاءاللہ بہت جلد۔ ابھی مجھے یہ بتائیں کہ المفسدون یہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ میم معرفہ ہے، واحد ہے مثنیٰ یا جمع؟ میم جمع ہے، اور جمع کی کون سی قسم ہے؟ میم جمع سالم، جمع جمع سالم۔ ہے کیسے پتہ چلا جمع سالم ہے؟ میم، یہ لاسٹ سے میم واؤ نون سے، واو نون اونا کی ساؤنڈ آ گئی۔ اسم ہے یا فعل؟ میم اسم ہے، اسم یہ ہے، ویری تا گڈ، اور تا نہیں ہے میم اسٹارٹ پہ۔ یا انتا نہیں ہے، ویری گڈ ماشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ میں آپ پہ یہاں پہ ایک اور بھی آپ کو نشانی بتاتی چلوں کہ جس بھی اسم کے ایک تو یہ ہوتا ہے نا یا انتا نہیں ہے، دوسرا اس کے علاوہ اگر بالفرض یہاں پہ تو ال لگا ہوا ہے، ال جس کے ساتھ بھی لگا ہو، جس کے ساتھ بھی ال لگا ہو وہ ہمیشہ اسم ہی ہوگا، وہ کبھی بھی فعل نہیں ہوگا۔ ال کبھی بھی اس فعل کے اوپر نہیں آتا ال، تو یہ بھی ایک بہت بڑی ٹھیک ہے، نشانی ہے آپ کو فوراً یہ پک کرنے کے لیے کہ یہ اسم ہی ہے۔ یہاں پہ اب آپ سمجھیں کہ دو نشانیاں ہیں، مین نشانی ہے ال کہ اس کے اوپر ال لگا ہوا ہے تو اٹ مینس کہ یہ اسم ہے، اور اگر بالفرض ال نہ لگا ہوتا تو پھر یہ ہوتا تھا کہ پھر اس کے شروع میں یا تا نہیں ہے، وہاں سے بھی آپ پک کر سکتی تھی کہ یہ اسم ہے فعل نہیں ہے، کیونکہ شروع میں یا تا نہیں ہے۔ ال لگا ہو پھر تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، پھر تو فوراً پہچان لیا کہ آپ نے کہ یہ اسم ہے۔ اور دوسری نشانی کہ یہ اسم ہی ہوگا کوئی لفظ، وہ ہوگا تنوین۔ جس اسم کے اوپر تنوین آ جائے وہ ہمیشہ اسم ہوگا، کبھی فعل نہیں، کیونکہ فعل کے اوپر کبھی تنوین نہیں آتی، یعنی دو زبر دو زیر دو پیش۔ اچھا اب مجھے بتائیں کہ یشعرون یہ اسم ہے یا فعل؟ جی کمل۔ میم یہ فیل ہے، یہ فعل ہے، اور یہ کیسے پتا چلا آپ کو کہ یہ فعل ہے؟ میم اسٹارٹ پہ یا لگی ہوئی ہوئی تھی۔ ہے، ورنہ دیکھنے میں بالکل دیکھیں ایک جیسے آواز دیکھنے میں مفسدون یشعرون اونا اونا کی ساؤنڈ ہے، لیکن فرق آپ کو انشاءاللہ الحمدللہ اس قابل ہے کہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ اسم ہے اور یہ فعل ہے۔ ویری گڈ ماشاءاللہ۔ لہم یہ والی ضمیر کون سی ہے، اٹیچ ہے یا ڈیٹیچ؟ میم اٹیچ ہے، اٹیچ ہے، اچھا زمائر مفصل، ویری گڈ۔ الناس معرفہ یا نکرہ؟ میم معرفہ، معرفہ۔ اچھا اب یہ کیا اس فعل ہو سکتا ہے کبھی؟ نو میم، نہیں، کیونکہ اس کے ساتھ ال لگ گیا تو آپ کو پتہ چل گیا ال لگا ہوا ہے تو اب یہ فعل نہیں ہو سکتا، یہ ہمیشہ اسم ہی ہوگا۔ اچھا السفہاء واحد ہے مثنیٰ یا جمع؟ میم جمع، اور جمع کی کون سی قسم لگتی ہے، سالم یا مکسر؟ میم مکسر، آپ نے سالم کیوں نہیں کہا؟ میم کیونکہ اس کے ساتھ اونا اینا کے میم ساؤنڈ نہیں آ رہا نا۔ ساؤنڈ نہیں آ رہا، بالکل۔ اور معرفہ ہے یا نکرہ؟ میم معرفہ ہے کیونکہ الف لام اسٹارٹ پہ ہے۔ ویری گڈ پرفیکٹ ماشاءاللہ، بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ آپ سب کی ابھی تک 6 لیکچر تک کی کتنی اچھی پریپریشن ہوئی ہے کہ آپ ماشاءاللہ فوراً آپ سب آنسرز دے رہی ہیں، ویری گڈ۔ نیکسٹ ہمارے ساتھ کون سی سسٹر ہیں جو کہ اگلی آیت یہاں تک جو مستہزئون تک ہمارے ساتھ کریں گی انشاءاللہ؟ جی سلمہ، آپ کا ہینڈ ریز ہے، اوکے۔ وعلیکم السلام۔ اچھا اب انہم اور ہم یہ دونوں چیزیں ہو چکی بھی ہیں، السفہاء بھی ہو چکا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ یعلمون اسم ہے یا فعل؟ یہ فعل ہے، فعل ہے، اور آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ فعل ہے؟ شروع میں یا آیا ہے نا، شروع میں یا آ گیا ہے، اس وجہ سے پتا چل گیا کہ یہ آپ فعل ہے، اسم نہیں ہے۔ انشاءاللہ جب آپ فیل پہ آئیں گی نا تو آپ کی آدھی تو پریکٹس اسی طرح ہو چکی بھی ہوگی کہ آپ کو نا جب فیل ہوگا تو آپ کتنی پہلے سے پریپیئر ہوئی ہوں گی کہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ فیل ہے انشاءاللہ۔ تو ابھی بھی مجھے یہ بتائیں کہ الذین یہ اسم کی کون سی کیٹیگری ہے؟ الذین اس معرفہ،
معرفہ ہے بالکل. یہ جو وہ جو کیٹیگریز ہے نا, معرفہ کی 7 کیٹیگریز ہیں. آپ نے بتایا کہ معرفہ ہے. اب جو وہ جو 7 کیٹیگریز ہیں اس میں سے کون سا یہ اس اسم کا کوئی خاص نام ہے؟ جی ذہن میں سسٹر. نہیں آ رہا. اچھا میں آپ کو 3 ہنٹس دیتی ہوں. یہ اسم اشارہ, اسم ضمیر یا اسم موصول, ان تینوں میں سے کوئی ایک ہے. اسم موصول ہے. اسم موصول ہے. اور ابھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سٹیج میں نا یہ تینوں مکس ہوتے ہیں. مجھ سے تو بہت ہوتے تھے ٹو بی آنیسٹ, سچ میں تو گڑبڑ ہی کرتی رہتی تھی. کبھی ضمیر کو موصول بنا لیتی تھی اور موصول کو اشارہ بنا لیتی تھی, کیونکہ ایک جیسے لگتے نا. شروع میں اتنی پریکٹس نہیں ہوتی. آہستہ آہستہ یہ چیزیں اتنی پریکٹس میں آ جائیں گی, جب آپ فل ترکیبیں بھی شروع کر دیں گی تو وہ آپ لوگوں کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ موصول ہے, یعنی کہ یہ جوڑ ہے. موصول کا مطلب کیا ہوگا انشاءاللہ جب اسے موصول کا لیکچر پڑھیں گی پھر آپ کو اس سے بھی مطلب سے بھی پتہ چلے گا کہ یہ کیا کام کرتا ہے, تو اس سے بھی آپ کو میننگ میں سمجھ میں آئے گا. اور اسم اشارہ ہے تو وہ جب اس پہ آگے ڈیپتھ میں چلیں گی تو انشاءاللہ یہ چیزیں پریکٹس میں پکی ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, شروع میں یہ تینوں مکس ہوتے ہیں, اسم ضمیر, اسم اشارہ اور اسم موصول, لیکن ہو جائے گا انشاءاللہ. ابھی آپ مجھے یہ بتائیں, یہ معرفہ ہو گئے ہیں, یہ بھی بتا دیا آپ نے اسم موصول ہے. یہ واحد ہے, مثنیٰ یا جمع؟ جمع ہے اور نصب جر حالت میں ہے. اچھا, یہ آپ کو کیسے پتا کہ یہ نصب ہے یا جر؟ آپ نے اینا کی ساؤنڈ سے تو نہیں اندازہ لگایا؟ جی اچھا, آپ نے اینا کی ساؤنڈ سے اندازہ لگایا. اچھا, یہ پتہ کیا, یہ جو اللہ زینہ ہے نا, یہ ایسے ہی رہتا ہے. یہ اللہ زینہ ہی رہے گا. اس میں آپ نے اینا کی ساؤنڈ نہیں دیکھنی. ٹھیک ہے, اس کو نہیں آپ نے دیکھنا کیونکہ یہ رفع بن کے بھی آتے ہیں. یہ رفع بن کے بھی آئیں گے, یہ نصب بن کے بھی آئیں گے, یہ جر بن کے بھی آئیں گے. ان کو کہتے ہیں کہ یہ مبنی ہوتے ہیں. مبنی کا مطلب ہوتا ہے جو ٹس سے مس نہ ہو, مطلب ہلتے نہیں ہیں یہ اپنی جگہ سے, یہ اپنی حالت تبدیل نہیں کرتے. یعنی ایسا باقی ہم نے جس طرح اسم پڑھے جو رفع میں جائیں گے تو رفع جیسی حالتوں کو اڈاپٹ کر لیں گے, نصب میں جائیں گے تو نصب جیسے ہو جائیں گے, جر میں جائیں گے تو جر جیسے ہو جائیں گے. یہ جو اسم موصول ہو گئے یا اسم اشارہ ہو گئے, یہ جو ہے نا یہ تبدیل نہیں ہوتے. اب ذالکا ہی رہے گا, چاہے وہ رفع میں جائے, نصب میں جائے یا جر میں جائے. وہ ذالک کی یا ذالکو نہیں بنے گا. اسی طرح اللہ زینہ ہی رہے گا, یا اللہ زینو نہیں بنے گا, یا اللہ زینی نہیں بنے گا, یا اللہ زینہ ہی رہے گا. ٹھیک, تو اس لیے یہ اس کی اعرابی حالت اگر میں پوچھوں گی تو آپ لوگ کہیں کہ یہ رفع بن کے بھی آتے ہیں, یہ نصب بن کے بھی آتے ہیں, یہ جر بن کے بھی آتے ہیں, یہ ایسے ہی رہتے ہیں. اللہ زی ہی رہے گا, رفع میں بھی ویسے ہی رہے گا, نصب میں بھی, جر میں بھی. اللہ زی تبدیل نہیں ہوگا. ٹھیک, اور انشاءاللہ آگے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ایک اور لیکچر بھی آئے گا, مبنی جسے کہتے ہیں نا, مبنی کے اوپر لیکچر ہوگا. تو وہ انشاءاللہ آپ ڈیٹیل سے اس ٹائم تک تو بہت آپ کو گرپ آ جائے گی اس پہ انشاءاللہ. یہ آپ نے بتا دیا کہ یہ جمع کے لیے ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے یا مؤنث کے لیے؟ میم مذکر کے لیے. مذکر کے لیے, ویری گڈ, ماشاء اللہ. اچھا, ہم کی ضمیر آئی. اگر میں یہ پوچھوں کہ یہ ہم میں کیوں تبدیل ہوا, تو آپ کیا بتا سکتی ہیں؟ ہم ہوتا ہے نا ویسے تو عموماً, دیکھیں یہاں پہ بھی ہم تھا, ہم, یہاں پہ بھی ان ہم, یہاں پہ یہ ہم کیوں ہو گیا, کیا بتا سکتی ہیں؟ یا پھر کوئی اور سسٹر اگر بتا سکیں یہ جو جر بھی ہے. بتانا چاہیں. دیر کی وجہ سے. جر کی وجہ سے باجی سے پہلے زیر ہے, اس لیے زیر سے پہلے حرف جر ہے اس وجہ سے. جنہوں نے کہا ہے نا کہ اس سے پیچھے زیر ہے, وہ کون ہے؟ میں سائمہ نے کہا ہے. رحیم سائمہ, النساء. ماشاءاللہ, دیٹس گڈ سائمہ, ماشاءاللہ, بالکل صحیح بتایا آپ نے کہ یہ جو زیر ہے ہم کے نیچے, وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کے پیچھے زیر ہے. ٹھیک ہے, اس کے پیچھے زیر ہے تو اس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ہم میں تبدیل ہو گیا, کیونکہ اس کو پڑھنا مشکل ہے. شیاطینی ہم پڑھنا مشکل ہے, وہ ایک فلوئنس نہیں رہتا, تو وہ پھر اس کو آسانی سے پڑھنے کے لیے جو ہے نا شیاطینہم کتنا آسانی سے پڑھا گیا. تو 2 وجوہات ہیں کہ یہ جو ہو جو ہے ہم اور ہو, یہ جو ہے, یہ جو لفظ ہیں یہ ہی میں, یا ہو کی ضمیر ہی میں تبدیل ہو جاتی ہے, یا ہم کی ضمیر ہم میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے, یا تو اس کے پیچھے زیر ہوگی یا اس کے پیچھے چھوٹی یا ہوگی. یا اس وقت کیا ہے وجہ, اس وقت یہ وجہ ہے کہ اس کے پیچھے زیر ہے,
یعنی نون کے نیچے جو زیر آ رہی ہے اس کی وجہ سے یہ ہم ہم میں تبدیل ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. دیٹس گڈ ماشاء اللہ, بہت اچھا بتایا. ابھی مجھے یہ بتائیں کہ یہ کم کی ضمیر جو ہے یہ کون سی ہے, اٹیچ یا ڈیٹیچ؟ یہ ضمیر متصل ہے. ضمیر متصل ہے, ویری گڈ. اور یہ واحد ہے, مثنیٰ یا جمع؟ واحد. واحد ہوگا. کیسے پتا چلا کہ یہ واحد ہے؟ اگر میں کہوں کا کی ضمیر تو وہ پھر کیا ہوگی؟ جی وہ واحد ہوگا. کا جو ہے نا وہ واحد ہوگا. ویری گڈ. تو یہ کم کی جو ضمیر ہے نا یہ جمع کی ہے. ٹھیک ہے, کم کی ضمیر جمع کی ہے. اب یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ یہ مذکر ہے. یہ مذکر ہے. ویری گڈ. ایک منٹ میں اپنا پین بھی ساتھ میں نکال لیتی ہوں, بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو یہ مذکر ہے اور لکھنے تو نہیں ہو رہا اس پہ. اچھا چلے, یہ مذکر ہے اور جمع کے لیے ہے. اگر نحنو یہ جو ہے یہ کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر متکلم. ضمیر متکلم ہے. ویری گڈ ماشاء اللہ, جس میں اپنے لیے بات ہوتی ہے. تو یہ واحد کے لیے ہے یہ مثنیٰ اور جمع کے لیے؟ یہ واحد کے لیے ہے. پھر ذرا سوچ رہے ہیں ایک بار. اچھا پھر جمع کے لیے مثنیٰ کیا اور ہوگی؟ دونوں کے لیے جمع متکلم کیا ہوگا؟ جو اپنے لیے بات کرنی ہوتی ہے نا, تو اس میں ہاں, اگر میں کہوں میں تو اس کے لیے کون سی ضمیر ہوگی, اور اگر میں کہوں ہم تو اس کے لیے کون سی ضمیر ہوگی؟ انا میں اور نحنو ہم سب. تو دونوں اس وقت یہ نحنو اب واحد ہے یا جمع؟ جمع. جمع ہے. ٹھیک ہے, واحد نہیں ہے. ٹھیک ہے, واحد کے لیے آپ نے خود ماشاءاللہ بتایا کہ انا کا مطلب میں, اس کا مطلب واحد ایک, اور نحنو مطلب زیادہ, ہم سب, تو اس کے لیے پھر اس کا وہ مطلب کہ وہ جمع ہے پھر. ٹھیک ہو گیا. دیٹس گڈ. اور یہ جو نحنو ہے اس وقت یہ رفع ہے, نصب یا جر؟ مرفوع ہے. مرفوع ہے, کیونکہ یہ ضمیر منفصل جو ہوتے ہیں ڈیٹیچ پروناؤنس یہ ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں. اور یہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ یہ معرفہ ہے. معرفہ ہے. اور اس کے بارے میں کیا پوچھنا چاہیے, یہ مذکر مونس دونوں کے لیے آتا ہے یا مذکر کے لیے الگ کوئی لفظ ہوتا ہے اور مونس کے لیے الگ؟ دونوں کے لیے آتا ہے. یہ دونوں کے لیے آتا ہے, ورنہ باقی ضمائر میں تو جیسا کم کی ضمیر دیکھیں مذکر کے لیے ہے اور مونس کے لیے ہوگا کننا. لیکن نحنو میں کیا ہے, اور انا میں, انا اور نحنو یہ مذکر مونس دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں فرق نہیں ہے کہ مذکر کے لیے کوئی الگ لفظ ہوگا اور مونس کے لیے کوئی الگ لفظ ہوگا. تو اس میں یہ آسانی ہے کہ دونوں کے لیے سیم لفظ ہے. دیٹس گڈ ماشاء اللہ. اچھا یہاں پہ یہ میں پوچھتی چلوں کہ ہم اور کم ان دونوں میں دونوں ہی جمع ہیں, دونوں ہی مذکر کے لیے ہیں, فرق کیا ہوگا دونوں میں؟ یہ کم کی ضمیر جو ہے یہ گردان کا کون سا صیغہ ہوگا؟ جیسے آپ نے متکلم کہا نا, حاضر بھی ہوتے ہیں غائب بھی ہوتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ ہم جو ہے وہ کون سا ہے, غائب ہے یا حاضر, اور کم جو ہے وہ کون سا؟ جی کم حاضر کے لیے ہوگا. ویری گڈ. اور ہم غائب کے لیے. ہم غائب کے لیے, میں نے جو ہم وہ ہے جو یہاں پہ موجود نہ ہو. جیسے اگر میں کہوں کہ کچھ سسٹرز نے کلاس یا آج نہیں ہے, کلاس میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو ان کے لیے جب میں بات دیکھیں میں کہہ رہی ہوں ان کے لیے, تو ان کو میں یہ ریکارڈنگ کلاس جو ریکارڈڈ کلاس ہے انہیں دوں گی تاکہ وہ سن لیں ان کے لیے. تو یہ جو میں اون لگا رہی ہوں وہ لگا رہی ہوں, تو اس کا مطلب کہ یہ میں غائب کے صیغے استعمال کر رہی ہوں. اور اگر میں کہوں کہ آپ سنیں, آپ مجھے آنسر دیں, اس کا مطلب آپ سے میں ڈائریکٹ بات کر رہی ہوں, مخاطب ہوں آپ سے. ان کو حاضر بھی کہتے ہیں اور مخاطب بھی کہتے ہیں. مخاطب جو نہیں کہ جو آپ کے سامنے ہے, جس سے آپ مخاطب ہوں, جو حاضر ہو. اس وقت آپ سب حاضر ہیں, جو سامنے ہیں, جن سے میں بات ڈائریکٹ کر سکتی ہوں, تو وہ ان کے لیے حاضر کے صیغے. ٹھیک, اور جو موجود نہیں ہیں ان کے لیے پھر غائب کے صیغے, اور اپنی ذات کے لیے متکلم کے صیغے. ٹھیک ہو گیا. دیٹس گڈ ماشاء اللہ. کہاں تک پہنچے تھے؟ اب نیکسٹ آپ مجھے بتائیں, مستہزئون اسم یا فعل؟ یہ اسم ہے. اسم ہے. اور معرفہ یا نکرہ؟ معرفہ ہے. اچھا, کیسے پتا چلا کہ یہ معرفہ ہے؟
اس میں آپ کو کیا نشانی ملی معرفہ کی؟ کوئی مل رہی ہے؟ نکرا ہوگا پھر تو، ال تو نکرہ نہیں ہے. ہوگا. ویری گڈ، صحیح پہچانا کہ ال نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ اب یہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے، ال ایک بہت بڑی نشانی ہے معرفہ ہونے کی. ال لگا ہوگا تو معرفہ، ال نہیں لگا ہوگا تو پھر یہ نکرہ ہو جائے گا. دیٹس گڈ، ماشاء اللہ. اچھا، واحد ہے مثنیٰ یا جمع؟ جمع ہے اور جمع ہے مذکر کے لیے اور مذکر کے لیے ہے. اور رفع ہے نصب یا جر؟ رفع حالت میں ہے. رفع حالت میں ہے. ویری گڈ. اونا کی ساؤنڈ ہمیشہ کس میں آتی ہے؟ رفع میں آتی ہے. اگر یہ مستہزئین بن جائے، اینا، تو پھر کیا ہوگا؟ نصب یا جر. نصب یا جر. ویری گڈ، ماشاء اللہ، ویری گڈ. اچھا کیا آپ نے، بہترین. نیکسٹ اگلا پارٹ کے لیے ہمارے ساتھ کون سی سسٹر ہے؟ کسی نے میسج بھی کیا ہوا ہے پر اس وقت میں میسج نہیں پڑھ پاؤں گی. جی نیکسٹ کون سی ہمارے ساتھ سسٹر پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہیں؟ جی قرۃ العین، آپ آ جائیں. جی وعلیکم السلام علیکم. السلام. وعلیکم السلام. جی سسٹر آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ یہ جو ہوم ہے یہ ہم بنا ہے، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ زیر ہے اس سے پہلے ورڈ پہ، اس اس لیے سے ہم بن پچھلے گیا ورڈ پہ ہم. زیر ہے تو آسانی سے پڑھنے کے لیے بیہوم دیکھیں ہم، آپ خود بھی پڑھیں نا بیہوم، آپ کو بھی ذرا عجیب سا لگے گا کیسے پڑھیں، پڑھنے نہیں ہو رہا بیہوم، کوئی لفظ سینس نہیں بن رہا نا، تو بیہم آسانی سے پڑھا جا رہا ہے. تو اس لیے یہ ہے ورڈ ہوم ہی، لیکن بس صرف زیر اس وجہ سے آئی تاکہ ہم اس کو آسانی سے پڑھ سکیں. اچھا تو یہ والا ہم اور یہ ہوم ہے، دونوں جو ہیں یہ اٹیچ ضمیر ہیں. ٹھیک ہے، بظاہر یہاں پہ اب یہ ہوم جو ہے جڑی ہوئی نظر نہیں آ رہی کیونکہ دال کے ساتھ اب یہ جوڑ نہیں سکتے ہم. یہاں پہ تو با کے ساتھ آسانی سے جڑ گئی نا، یہاں پہ کچھ لفظ ہوتے ہیں جیسے را ہو گیا، را کے ساتھ ضمائر جڑ نہیں سکتے. اسی طرح دال ہو گیا، ان کے ساتھ ضمیر جڑ نہیں سکتی، لیکن اس کا مطلب وہی ہے کہ یہ جڑی ہوئی ہی ہے، ان کے بیچ میں کوئی سپیس نہیں ہوتی جب ہم لکھتے بھی ہیں تو. اچھا، یا ماہونا اسم ہے یا فعل؟ یہ ہے کیونکہ یا لگا یا اور تا ہو تو فعل کہلاتا ہے، فعل ویری بنتا گڈ، ہے. ماشاء اللہ، ویری گڈ. اولائکا یہ کون سا اسم ہے؟ اشارہ، اس اسم اس میں اشارہ، اشارہ. ویری گڈ، اس ویری میں گڈ. اشارہ اس میں واحد معرفہ میں آتے ہیں. کس میں آتے ہیں؟ اس میں اشارہ، اس میں معرفہ، اس میں معرفہ کہلاتے ہیں. معرفہ ہے، بالکل، یہ ہمیشہ معرفہ ہوتے ہیں. ویری گڈ. اب یہ واحد ہے مثنیٰ یا جمع؟ یہ جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ قریب کے لیے ہے یا دور کے لیے؟ اولئکا یہ ہے اولئکا قریب کے لیے، نہیں، الٹا، دور یہ کے دور کے لیے. لیے. جی جی. سوری اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں بالکل. اچھا، تلکا اور اولئکا بالکل میں نے آپ کو شاید لیکچر میں آئی تھی، مجھے یاد پڑتا ہے شاید میں نے بتایا ہو کہ جن کے یہ جو بتایا دور کے تھا سارے ہیں، بالکل. جی آپ نے صحیح کہا تھا، بعید کے لیے یہ ہاں، اولئکا. جو جتنے بھی یہ دور کے اشارے ہوں گے نا اس میں آپ کو آخر میں کاف ملے گی. ٹھیک ہے، یہاں جی سے بھی آپ نے صحیح. نا یاد رکھیے گا کہ دور کے اشاروں میں آپ کو آخر میں کاف نظر آئے گی، جسے آپ یہاں سے پک کر لیں کہ یہ دور کا ہے. اور جو قریب کے اشارے ہوں گے نا ان کے شروع میں آپ کو ہا نظر آئے گی، جی جی بالکل ہاذا، آپ نے ہا بتایا. اولائی، ہاذہی، ان کے ہاذانی، ان کے شروع میں ہا مل جائے گی، جس سے آپ یہ نشانی رکھ لیں گے یہ قریب کے ہیں. اور جو دور کے ٹھیک ہیں ہے. اس میں آپ کو آخر میں کاف نظر آ جائے گی. اچھا، جی صحیح. اب یہ ہو گیا، آپ نے بتا دیا جمع کے لیے ہے اور معرفہ بھی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ مذکر مونس دونوں کے لیے آتا ہے یا کسی ایک کے لیے آتا ہے؟ یہ والا اولئکا جی جی، یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتے ہیں، جمع میں جو ہوتے ہیں. دونوں کے لیے آتا ہے، بالکل صحیح. جی. الذین بھی کیا دونوں کے لیے آتا ہے یا ان میں فرق ہے؟ مذکر مونس اس میں دونوں کے لیے. الذین جو ہے اس میں موصولہ ہے، یہ جمع کے لیے آتا ہے. گڈ. اور یہ ویسے مذکر مونس، بتایا جائے تو اس میں یہ معرفہ میں شامل ہوگا کیونکہ یہ مبنی ہے، جوں کے تو رہتے ہیں. ہاں یہ بھی مبنی ہے اور اولئکا یہ بھی مبنی ہے. اسم اشارہ بھی، اسم بالکل. اشارہ بھی جی مبنی جی ہوتے بالکل. ہیں، اسم موصول بھی مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، موصولہ تو بھی مبنی ہوتے ہیں. ہاں گڈ. اب یہ جو ہے اولئکا آپ نے بتایا جمع اور سوری مذکر اور مونس دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. الذین بھی کیا مذکر اور مونس دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یا ان کے لیے فرق ہے؟
الذین جو ہے یہ مذکر کے لیے، التی جو ہوتی ہے نا، اللہ التی ہاں وہ ہاں مونس جی کے لیے. وہ مونس، اس میں فرق ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا، الذین دونوں کے لیے نہیں ہوتا، الذین صرف مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ اولائی کا جو ہے یہ دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، مذکر مونس دونوں کے لیے. دیٹس گڈ، ماشاء اللہ، ویری گڈ. اچھا محتدین، محتدین یہ کیا ہے، واحد ہے، مثنیٰ یا جمع؟ محتدین، ہاں یہ جمع ہے. جمع ہے، اور جمع کی اینا کون سی آواز قسم؟ آ رہی ہے نا، اینا، یہ جمع سالم ہے یا جمع مکسر؟ یہ جمع سالم ہے کیونکہ اینا کی سالم ہے، آواز اونا کی آواز جمع سالم میں آتی ہے. پرفیکٹ. اور یہ رفع ہے، نصب یا جر؟ یہ ہمیشہ وہ مرفوع رفعی حالت. نہیں نہیں، پھر سے سوچیں. بولا آپ کو ڈیئر، آپ اینا کی سوری، اینا کی ساؤنڈ محتدین ہے نا، یہ نصب ہے. جی جی جی، نصب یا جر، یہ ٹھیک ہے، نصبی نصب یا حالت جر. ہے. جی ٹھیک، جی، نصبی جر ہے بالکل. ویری گڈ، ماشاء اللہ. اچھا اچھا یہاں پہ اوپر آ جائیں. اب دولالتا یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ مونس ہے، تا مربوطہ ہے. ویری گڈ. اور یہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ یہ الف لام لگا ہوا ہے تو معرفہ ہوگا، اگر الف لام ہٹائیں تو نکرہ کہلائے گا. ویری گڈ، ماشاء اللہ. اور کچھ اس کے اندر جو مجھے پوچھنا ہو؟ باقی یہ ہم تو بہت زیادہ آ چکا ہوا ہے، بار بار اسی کو کیا پوچھنا. ٹھیک ہو گیا، ماشاء اللہ، بہت اچھا کیا، بہترین. تھینک یو. اگلی میں نے ہم پہلی سلائڈ پہ دفعہ چلتے اصل ہیں. میں شامل ہوئی ہوں، میں نے اس سے پہلے کبھی گرامر کی کلاس نہ سنی ہے نہ سیکھی ہے. اللہ ماشاء میں اللہ، آپ کو ڈھیروں جزاتے، مجھے بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ پڑھ کر. الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. بس اسی طرح انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے دیکھیے گا، آپ سب میں بہت پرفیکشن آ جائے گی. ابھی بھی ماشاءاللہ بہت بہترین، ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہے ہیں آپ. جزاک اللہ خیر. وائی جاکی جی. نیکسٹ پہ اب یہ لاسٹ سلائیڈ ہے ہمارے ساتھ، تو کون سی سسٹرز پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہیں؟ ہینڈ ریز کر لیں یا پھر اپنے مائک کو انمیوٹ کر لیں، اسی سے پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. جی فہمیدہ آپ آ جائیں. ایک اور جی بھی سسٹر السلام آ جائیں، علیکم. ایک کوئی نیکسٹ سسٹر جو بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں. فہمیدہ یہ پہلی دو کر لیں گی، اور باقی یہ جو نچلا والا پارٹ ہے یہ کوئی نیکسٹ جو بھی سسٹر کرنا چاہیں وہ ریڈی رہے انشاءاللہ. اچھا ویٹ، واپس کرٹن واپس آ جائیں ذرا. جی فہمیدہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ یہاں پہ دونوں پہ ہی کی ضمیر ہے، امی ہی و ابی ہی. یہ ہی کی جو ضمیر ہے یہ اٹیچ ہے یا ڈیٹیچ؟ اٹیچڈ ہے. اٹیچ ہے. واحد ہے، مثنیٰ یا جمع؟ واحد ہے. واحد ہے. مذکر یا مؤنث؟ مؤنث نہیں مذکر، ہاں مؤنث ہے. مؤنث مونس کیسے لگا آپ کو؟ مونس کے لیے ہا کی ضمیر ہوتی ہے، اس کے ساتھ الف لگا ہوتا ہے. امی، اچھا ہاں میں امی کی ہوں، میں شاید میں اس کو امی کو بول نہیں رہی ہوں امی ہے تو یہاں پہ کہ ابی ہاں بھی ہے نا، مذکر ہے. ابا جی بھی ہے نا، ابی ہی بھی ہاں ہے. جی 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 ہاں، ٹھیک ہے، میں دھیان اسی پہ ہی آ رہا ہے. وہ مذکر ماما ہے بھی ہے برابر. تو پاپا بھی ہے نا، اس وجہ سے. تو وہ چلے یہ جی ٹھیک جی ہے. ہا جب الف لگ جائے گا نا ہا کے ساتھ وہ ہا بنے گا، جب مؤنث ہوگا تو الف ضرور لگا ہوگا، ٹھیک ہے، تب پھر وہ مؤنث جی ہوگا. جی ہاں میں دھیان. اچھا مذکر ہو گیا، واحد ہو گیا، اور کیا پوچھنا چاہیے؟ اچھا یہ رفع ہوتے ہیں، نصب یا جر ہوتے ہیں اٹیچ ضمیر؟ یہ نصب اور جر ہوتے ہیں. نصب یا جر ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ہو ٹھیک ہے. گیا. دیٹس گڈ. کبھی یہ رفع ہو سکتے ہیں جو ضمیر متصل جو جڑی ہوئی ضمیر ہوتی ہے، کیا کہ کبھی رفع بھی ہو سکتے ہیں؟ نہیں کبھی نہیں ہوتے. رفع نہیں ہوں گے. یس کانفیڈینس سے یہ کبھی بھی رفع نہیں ہوتے ہیں. اٹیچ ضمیر رفع نہیں ہوتے، یہ یا تو جی نصب ہوں گے بس یا جر ہوں گے، بس دو ہی آپشن ہے. اور جی جو ڈیٹیچ جی جو ضمیر منفصل ہوتے ہیں ان کے بارے میں پوچھے تو ان کے بارے میں بس کہیں وہ ہمیشہ بس مرفوع ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی نصب اور جر نہیں ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب جی میں آپ سے یہ پوچھوں، یہ ہو کی ضمیر تھی، ہو تھا، یہ دونوں طرف ہی آیا ہے، تو کیا وجہ ہے اس کے پہلا والا جو امی ہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں پہ زیر کیوں آئی ہے؟ پیچھے والے لیٹر پہ زیر ہے اس وجہ سے آئی ہے. پرفیکٹ پرفیکٹ. اچھا اس چھوٹی سی آیت میں
صرف دو جو ریزن ہے نا کہ یہ جو ضمائر جو ہم اور ہو جو ہی اور ہیم میں بدلتے ہیں اس کی دو وجوہات ہیں، اور اس چھوٹی سی آیت میں دونوں وجوہات موجود ہیں. پہلے والے میں امی ہی میں دیکھیں آپ نے جیسے ماشاءاللہ بتایا کہ اس کے پیچھے زیر ہے اس وجہ سے. اب ہم اگلی پہ چلتے ہیں، یہ ابھی ہی میں جو ہو کی ضمیر تھی ہی بن گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ یا کی وجہ سے. یا کی وجہ سے. ٹھیک ہے، بس یہی دو وجوہات ہیں، اور دونوں وجوہات یہ آیت جو ہے نا آپ اپنی اس میں بے شک نوٹس میں لکھ لیں جہاں پہ یہ جو تبدیل ہوتے ہیں ہم اور ہو، یہ جو ہی میں تبدیل ہوتے ہیں، تو اس میں آپ یہ آیت لکھ لیں، اس میں دونوں وجوہات موجود ہیں، دونوں ہی ماشاءاللہ، کہ اس کے پیچھے یا تو زیر ہوگی یا پھر اس کے پیچھے یا ہوگی. تو دیکھیں دونوں ہی وجوہات موجود ہیں ایک ہی چھوٹی سی آیت میں. ٹھیک ہو گیا؟ زیر بھی ہے یا That's بھی good. ماشاء اللہ. اچھا میں اب یہ پوچھوں آپ سے کہ یہ ہوا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے، منفصل ہے یہ ضمیر اور منفصل واحد ہے اور مذکر ہے. پرفیکٹ پرفیکٹ. رفع ہے نصب یا جر؟ رفع ہے. رفع. رفع ہے. اب یہ جو ہو کی ضمیر پیچھے آ گئی ہے انہو، یہ کون سی ضمیر ہے؟ یہ ضمیر متصل ہے اور ضمیر مذکر ہے. مذکر ہے، واحد ہے، وہی چیزیں ہیں، صرف فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ ہوا اور باقی سب کچھ سیم ہے. دونوں معرفہ کیونکہ ہوتے ہی ہمیشہ معرفہ، ان میں نکرہ والی آپشن ہی نہیں ہے، ضمیر چاہے متصل ہو یا منفصل. اس وقت یہ دونوں واحد ہیں، دونوں مذکر ہیں. فرق کیا ہے کہ بس یہ ہوا جو ہے یہ رفع ہے، اور جو ہو کی ضمیر ہے یہ نصب یا جر دونوں بن کر آتی ہے. لیکن اس وقت یا تو یہ صرف نصب ہے یا پھر صرف جر ہے، لیکن یہ اس کی وجہ آپ کو آگے جا کے پتا چلے گی کہ یہ اس وقت نصب ہے یا جر. تو بس صرف یہ اعراب کا فرق ہے، باقی ان دونوں میں اور کچھ فرق نہیں ہے. اوکے. اچھا آپ اچھا یہ جو انہو یہاں پہ تو ہو ہے، اب کیا وجہ ہے کہ یہ ہی کیوں نہیں بنا؟ کیونکہ اس کے پیچھے زیر نہیں ہے اور نہ ہی یا ہے. اوکے بالکل ٹھیک. نہ اس کے پیچھے زیر ہے نہ اس کے پیچھے یا ہے جو یہ تبدیل ہو، اور اس کی یہ اوریجنل شکل ہے، ساتھ میں یہ اس کی اوریجنل شکل ہے. ہو جو ہے نا اوریجنل شکل ہے. صرف کچھ یہ دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہو جو ہے وہ ہی میں تبدیل ہوتا ہے، یا ہم جو ہے وہ ہم میں تبدیل ہوتا ہے. اور وہ دو وجوہات اس آیت کو آپ نا لازمی لکھ لیجئے گا. دو وجوہات ہیں اور وہ دونوں وجوہات اس میں موجود ہیں، یا تو اس کے پیچھے زیر ہو یا اس کے پیچھے یا ہو. جی ویری گڈ ماشاء اللہ. نیکسٹ یہ چھوٹا سا پارٹ نیکسٹ ہمارے ساتھ کون سی سسٹر کریں گی؟ لاسٹ پارٹ. ٹیچر ایک کوشچن پوچھ لوں میں آپ سے؟ جی جی بالکل پوچھیں. یہ امی ہی و ابی ہی میں امی تو مؤنث ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ ضمیر بھی مؤنث والی نہیں ہونی چاہیے تھی؟ اچھا اگر میں آپ کے بھائی سے کہوں، آپ کے بھائی سے بات چیت کروں، ٹھیک ہے، اور میں کہوں کہ آپ کی امی، آپ کے بھائی کو کہوں، آپ کو نہیں، ٹھیک ہے، جی آپ کی والدہ، آپ کے بھائی سے کہوں کہ آپ کی والدہ کیسی ہیں، تو اب وہ مؤنث تو نہیں بن جائیں گے نا آپ کے بھائی؟ ٹھیک ہے. اس میں بھی یہی ہے کہ اس کی ماں وہ مذکر ہے، اس یعنی کا اس میں مطلب مخاطب جو ہے وہ مذکر ہے، اس لیے ہم نے یہ یہاں لگایا. سے بھی پتہ چلے گا کہ بات کسی مذکر کی ماں کی بات ہو رہی ہے، جی کسی ٹھیک ہے. مذکر کی ماں کی بات ہو رہی ہے، کسی مذکر کے باپ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. جی جی. اگر میں یہاں پہ کہتی نا کہ آپ سے کہتی آپ کے والد کیسے ہیں بالفرض، تو پھر میں کہتی ابھی ہاں. جی ٹھیک ہے. اگر میں مؤنث سے پوچھتی اس کے والد کے بارے میں، تو پھر میں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس کے والد اور ماں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اگر مذکر کے والد یا ماں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو وہ پھر مذکر کی ضمیر لگے گی، مؤنث کی ہوگی تو پھر مؤنث کی ضمیر لگے گی. اس کا تعلق وہ پچھلے لفظ سے نہیں ہے. جی جی. لیکن ایک بات اور، اگر جیسے دیکھیے کہ اگر ہم کسی مؤنث سے مخاطب ہیں اور آپ نے کہا کہ پھر ہم کہیں گے ابھی ہاں، تو اس میں بھی اس سے پہلے پھر ہاں سے پہلے یہ یا ہے، تو پھر اس کو بھی ہم چینج کریں گے یا اس کو زبر ہی رہنے دیں گے؟ نہیں ہاں نہیں، صرف آئی تھنک کیا ہے، ہو کی ضمیر تبدیل ہوتی ہے، ہم کی ضمیر تبدیل ہوتی ہے، اور ہننا کی ضمیر تھی، اور ہما ہما میں تبدیل ہوتا ہے. 4 لفظ ہیں، ہو، ہم، ہما، ہننا، یہ 4 لفظ ہیں جو تبدیل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی نہیں ہوں گے. باقی ضمیر میں سے جتنے بھی ضمائر ہیں ان میں سے اور کوئی بھی ضمیر جو ہے وہ پیچھے زیر یا یا کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوگا. زیر یا یا کی وجہ سے صرف 4 ضمائر جو ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں،
وہ ہے ہوا ہو مذکر واحد، اور ہم مذکر جمع، اور ہما چاہے وہ مذکر ہو یا مونس ہو، مثنیٰ کا صیغہ ہما، اور ہننا جمع مونس. یہ جو ہے یہ ہم بن جائے گا، ہننا ہننا بن جائے گا، ہما ہما بن جائے گا، اور ہو جو ہے وہ ہی بن جائے گا اگر پیچھے زیر یا پھر یا ہے تو. جی ٹھیک ہو گیا. جزاک جی. چلے نیکسٹ پارٹ، یہ لاسٹ پارٹ ہمارے ساتھ کون سی سسٹر کریں گے انشاءاللہ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو کم کی ضمیر ہے یہ کون سی ہے؟ بار بار چیز آ رہی ہے پر یہ وہی بات ہے کہ ہر جتنا پریکٹس ہوگی اتنا ہی اچھا ہے. یہ اٹیچ ہے یا ڈیٹیچ؟ یہ اٹیچ پروناؤن ہے. ویری گڈ. اچھا یہ بظاہر واو کے ساتھ تو جڑی ہوئی نہیں ہے، لیکن آپ نے ماشاءاللہ پھر بھی پہچان لیا کہ یہ اٹیچڈ ہے کیونکہ یہ انتم نہیں ہے. جی انتم اور کم میں اسی سے فرق پتہ چل جائے گا کہ کم جو ضمیر ہوتی ہے یہ اٹیچڈ ہی ہوگی ہمیشہ. انتم ہوتا نا تو پھر وہ ڈیٹیچ ہوتی. اچھا یہ حاضر غائب متکلم ان میں سے کون سا صیغہ ہے؟ یہ حاضر. اور واحد مثنیٰ یا جمع؟ جمع. مذکر یا مؤنث؟ مذکر. مذکر. اچھا آگے پھر دوبارہ وہی کم کی ضمیر ہے اس لیے دوبارہ اس کے بارے میں نہیں پوچھتی میں. منکو میں بھی وہی ضمیر ہے. الابصار معرفہ یا نکرہ؟ معرفہ کیونکہ اس میں الف لام ہے اس لیے. پرفیکٹ. واحد مثنیٰ یا جمع؟ واحد. پھر سے سوچیں. زیادہ تر آپ کو واحد میں نا 3 حروف ملیں گے. اگر 3 سے زائد حروف ملے نا تو زیادہ چانس ہے کہ وہ جمع ہی ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک تو ہے. اب یہ زیادہ حروف ہے تو زیادہ چانس یہی ہے کہ یہ جمع ہوگا. پھر جمع مکسر ہوگا. پھر جمع مکسر ہوگا کیونکہ اس میں نہ تو اونا کی ساؤنڈ ہے نہ اینا، تو اس کا مطلب ہی جمع مکسر ہے. اب سا جو ہے نا بصرون کی جمع ہے، مطلب نگاہیں نظریں. اچھا القلوب یہ کیا ہے؟ واحد مثنیٰ یا جمع؟ یہ بھی جمع مکسر ہوگا کیونکہ اس میں بھی جمع. 3 سے زیادہ لیٹرز آ رہے ہیں. ہاں بالکل. قلب جو ہے نا ایک قلب قاف لام دا جو ہے قلب دل کو کہتے ہیں، اور قلوب زیادہ دل ہو گئے. پھر معرفہ یا نکرہ؟ معرفہ کیونکہ الف لام آ رہا ہے. ویری گڈ. اچھا اب میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ابصار اور قلوب یہ عاقل ہیں یا غیر عاقل؟ غیر عاقل. غیر عاقل. اور غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کو مذکر کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے یا مؤنث کی طرح؟ مذکر کی طرح. مؤنث کی طرح. مؤنث کی طرح. ہاں ٹھیک ہے. اگر وہ مذکر بھی ہوں گے نا تو بھی ہم ان کو مؤنث کی طرح ہی ٹریٹ مؤنث کی کریں طرح گے. ٹریٹ کریں گے. غیر عاقل کی جمع مکسر ہوتی ہیں ان کو ہم مؤنث کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ آپ کو پتہ چلے گا بعد میں جا کے کہ یہ جو پیچھے یہ جو فعل استعمال ہوئے ہیں یہ مؤنث کے فعل ہیں، مؤنث کے صیغے فعل میں. اور وہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ مؤنث کا صیغہ کیوں آیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جمع مکسر آ رہی ہے غیر عاقل کی، تو اس کے لیے پھر مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا. کیونکہ یہ چیز میں نے آپ کو شروع میں بھی اس لیے بتا دیا کہ یہ ان کو ٹریٹ ہم جو ہے نا مؤنث کی طرح کریں گے. تو انشاءاللہ پھر جب آپ جملہ فعلیہ میں پہنچیں گی تو اس وقت آپ پریشان ہی ہوں گی کہ یہ کیا ہے، مؤنث کا صیغہ ہے تو یہ کیوں ہوا، مذکر کا صیغہ کیوں نہیں آیا، کیونکہ یہ تو بصرون تو جمع ہوتا ہے، قلب بھی جمع، بصرون اور قلبن یہ تو مذکر کے لفظ ہیں. تو انشاءاللہ اس ٹائم تک آپ اتنی پریپیئر ہوئی ہوں گی کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اچھا یہ جمع سالم کی غیر عاقل کی جمع ہے، وہ جمع سالم کہہ دیا میں نے، جمع مکسر ہے، یہ غیر عاقل کی جمع ہے، اس وجہ سے یہاں پہ مؤنث کا صیغہ آیا ہے. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. تو میں شروع سے کوشش کر رہی ہوں آپ کو اس طرح سے لے کے چلوں کہ آپ جب اس پوائنٹ پہ پہنچے تو آپ اس ٹائم نہ پریشان ہو کہ یہ کیا ہوا. تو اس لیے چھوٹا چھوٹا پوائنٹ میں آپ کو پہلے سے ہی ریڈی کر رہی ہوں، آپ لوگوں کو پریپیئر کر رہی ہوں انشاءاللہ. اچھا ابھی الحناجرہ اور الظنون یہ جو ہے یہ مجھے بتائیں کہ یہ دونوں معرفہ ہیں یا نکرہ؟ یہ دونوں معرفہ ہیں. دونوں معرفہ ہیں. اس میں مجھے اور کیا پوچھنا چاہیے؟ میرے خیال سے بس یہی ہے. اچھا تظنون مجھے لگتا ہے میں نے یہاں پہ بھی تشدید نون کے اوپر دیتی تھی، الظنون پہ جلدی سے پڑھ لیا غلطی سے. اچھا یہاں پہ یہ جو ہے لفظ یہ اسم ہے یا فعل؟ یہ فعل ہے کیونکہ اس میں تا آ رہا ہے
बिगनिंग में। क्योंकि शुरू में था आ रहा है, बिल्कुल सही, दैट्स गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड, माशाल्लाह। सब सिस्टर्स ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छी मुझे आप लोगों की प्रैक्टिस लगी है। इंशाल्लाह इसी तरह थोड़े से और अब आगे जो लेक्चर्स होंगे तो उसमें अब आगे प्रॉपर जुमले शुरू हों, उसमें तो अभी तो सिर्फ ये मैंने छोटी छोटी चीजें पूछी है ना, जो शुरू के 6 लेक्चर्स थे। फिर इंशाल्लाह आगे तो प्रॉपर तरकीबें शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह अगली लेक्चर्स में। तो अभी किसी सिस्टर का कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो बताएं, कोई कंफ्यूजन हो अभी तक के लेक्चर्स में। अच्छा, मुझे उम्मीद है, मुझे लगता है कि माशाल्लाह जी कुरतुलैन कुछ है क्वेश्चन तो जी बताएं। नहीं टीचर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा समझ आ रहा है। अब अगर अगर आप को मुश्किल ना हो, हर हफ्ते आप क्लास ले लिया करें इस तरह जूम में, तो इस तरह जरा कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा, क्योंकि पहले कभी इस तरह क्लास, और दूसरा ये ज्यादा बेहतर समझ में भी आएगा, और ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स होंगे ना तो ज्यादा कॉन्फिडेंस हमें आएगा कि हाँ सही पढ़ रहे हैं। ठीक ठीक, इंशाल्लाह एवरी वीक ना सही, लेकिन एक वीक छोड़ के इंशाल्लाह कर लेती हूँ, ताकि इतना मटेरियल हो कि मैं आपके बारे में उससे मुतालिक क्वेश्चंस पूछ सकूं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि बस मैं कुरान ही की आयतें लूं, तो फिर मुझे इतना वो कुरान से इतनी आयात मिल जाए ताकि ना मैं आप लोगों की उस पर प्रैक्टिस करवा सकूं इंशाल्लाह। तो पूरी कोशिश होगी इंशाल्लाह कि हर एक वीक छोड़ के या इस तरह को क्लास आपकी रखी जाए इंशाल्लाह। चलें ठीक है, दुआ मांग लेते हैं हम सब। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।